الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 3 ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، تم پر حرام کیا گیا مردہ جانور، خون، خنزیر یعنی سور کا گوشت، اور وہ جانور جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، یا چوٹ کھا کر، یا بلندی سے گر کر، یا ٹکر کھا کر مرا ہوا ہو، یا جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم نے ذبح کیا ہو وہ حلال ہے۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ جوئے کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سب افعال فسق یعنی اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جانے کے ہیں۔ اے ہمارے حبیب، آج کافروں کو آپ کے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ان سے نہیں بلکہ مجھ سے ڈریں۔ اے ہمارے حبیب، آج کے دن ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی ہر نعمت آپ پر تمام کر دی ہے، اور آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے، لہٰذا حلال و حرام کی جو قیود اور حدود آپ اور آپ کی امت پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کی جائے۔ لہٰذا اگر کوئی بھوک سے اس حد تک مجبور ہو جائے کہ جان جانے کا اندیشہ ہو تو وہ ان چیزوں میں سے کوئی لقمہ کھا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ گناہ کی طرف میلان نہ ہو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا سبق ہے آج پروگرام صدائے قرآن میں، اور یہ کلام اللہ کی وہ آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ناظرین کرام، اپنی فضیلت کے اعتبار سے یہ آیت اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو انسان کے لیے روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے مضر ہیں یا نقصان دہ ہیں۔ مثلا ناظرین کرام، مردہ جانور ہے، اس کو حرام کیا گیا۔ پھر خون، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ لحم خنزیر، سور کا گوشت، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ پھر ناظرین کرام، وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اس کو بھی کیٹاگوریکلی یہاں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائیں، اس سے کیا مراد ہے گلا گھٹ کر مرنے سے، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں۔ یا وہ جانور جو چوٹ لگ کر یا بلندی سے گر کر مر گئے ہوں، وہ بھی حرام ہیں۔ صرف ناظرین کرام وہ جانور حلال ہیں جسے زندہ ذبح کیا گیا ہو۔ اب ذبح کرنے میں کیا حکمت ہے، یہ بھی آج پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ مردہ جانور کو تو حرام قرار دے دیا گیا، مچھلی اس کو ہم ذبح نہیں کرتے، جب وہ پانی سے نکل آتی ہے وہ تو مر جاتی ہے، ہم اس کو اسی طرح سے صاف کر کے کاٹ کر، یا بعض اوقات ثابت مچھلی کو بھی ہم فرائی کر کے کھاتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ ہم اس کو ذبح نہیں کرتے؟ حالانکہ کیا وہ مردار کے حکم میں نہیں آتی؟ اگر نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی آج ہمارا موضوع ہوگا، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی آج ہمارا موضوع ہوگا۔ پھر ناظرین کرام، منع کیا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے اس فعل کو بھی کہ جوئے کے تیروں سے اپنی قسمت کو معلوم کیا جائے، اس سے کیا مراد ہے؟
یہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین کرام، اس لحاظ سے آج کا پروگرام بہت اہم ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن اشیاء کا حرام ہونے کے اعتبار سے اعلان کیا ہے، اگر کوئی بہت مجبوری کی حالت ہو، اتنی شدید مجبوری کی حالت ہو کہ جان جانے کا اندیشہ ہو، تو ان میں سے لقمہ کھایا جا سکتا ہے، ایک آدھ لقمہ کھایا جا سکتا ہے، اس حد تک کہ جان بچ جائے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر سوال یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں اجازت دی گئی ہے، اب مجبوری کی کیا تعریف ہے؟ وہ کون سی اضطراری کیفیت ہے جس میں کہ ان حرام چیزوں میں سے بھی لقمہ حرام کو کھایا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے؟ اس میں کیا حکمت ہے اور کتنی مقدار میں کھایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی آج پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہوگا۔ ہم رہنمائی لیں گے اپنے فاضل علماء سے۔ اور پھر ناظرین کرام، اس کے علاوہ یہ آیت اس لیے بہت اہم ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل کی گئی، اور اس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے ہمارے حبیب، آج بتا دیں اپنی امت کو، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے کہ آج بتا دیں اپنی امت کو کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک جدید ذہن کا سوال ہے کہ قیامت تو ابھی پتہ نہیں کب آنی ہے، اس میں کتنا عرصہ باقی ہے؟ واللہ عالم، یہ تو اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب قیامت کب آنی ہے اور 1400 برس پہلے اس دین کو مکمل کر دیا گیا، کیا اس کے بعد کسی قانون کے نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ اتنا عرصہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ کی ذات اقدس پر، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس لیے دین تو مکمل ہونا ہی تھا، لیکن اتنا عرصہ پہلے 1400 برس پہلے مکمل کر دیا گیا، اور ابھی کتنے حالات بدلے ہیں، ہر روز نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ سورہ رحمان گواہی دیتی ہے کل یوم ہوا فی شأن، کہ ہر نیا طلوع ہونے والا دن ہم ایک نئی آب و تاب کے ساتھ طلوع کرتے ہیں۔ اب قیامت تک کتنی تبدیلیاں آئیں گی، تو کیا مزید قوانین کی ضرورت نہیں تھی؟ اتنا عرصہ پہلے کیوں دین کو مکمل کر دیا گیا؟ اس کی حکمت بھی آج ہم پروگرام صدائے قرآن میں معلوم کریں گے۔ ناظرین کرام، ان تمام مضامین پر گفتگو کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے جو آج فاضل شخصیات پروگرام صدائے قرآن میں مدعو ہیں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حسیب خان قادری۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر حسیب عالم دین ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، جامعہ نعیمیہ کے ساتھ آپ دارالفتاوی سے منسلک رہے ہیں اور اب بھی ہیں، اور گجرات یونیورسٹی میں آپ استاذ ہیں ماشاءاللہ۔ لاہور سے ہفتے کے آدھے دن آپ گجرات رہتے ہیں، اور پھر لاہور میں بھی آپ ماشاءاللہ اپنے ادارے میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ بہت عالم اور مستند شخصیت ہیں، ہمارے پروگرام کے لیے ماشاءاللہ ایک عطیہ ہیں جو آج زینت ہیں پروگرام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اور ناظرین کرام، جو شخصیت میری بائیں جانب تشریف رکھتی ہیں وہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو منتخب کیا ہوتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے دین کی ترویج کے لیے، قال اللہ و قال رسول کی ترویج کے لیے۔ ناظرین کرام، وہ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اور عالم دین بھی ہیں، وہ بھی جامعہ نعیمیہ کے مفتی ہیں، اور ہمارے پروگرام کی آج زینت ہیں جناب ڈاکٹر مفتی انتخاب احمد نوری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت آپ مصروف تھے صبح اور آپ نے جانا بھی تھا، میری درخواست کو آپ نے قبول کیا تو پروگرام کی زینت بنے، بہت راحت اور سکینت ہے ہمارے لیے۔ شکریہ سر۔ مقدمہ ڈاکٹر صاحب میں نے حسب معمول آپ کے سامنے رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم قرآن کریم کے 6 پارے پہ آ گئے ہیں اور سورہ مائدہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور سورہ مائدہ میں ڈاکٹر صاحب جو سب سے اہم بات جو اپنے مقدمے میں نے آخر میں رکھی ہے اپنے ناظرین کے سامنے، کہ اعلان کیا گیا ہے الیوم اکملت لکم، اسی آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک الجھن ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 1400 برس پہلے اکمال دین کا اعلان کر دیا گیا،
اور اس کے بعد زمانہ ابھی باقی ہے، زمانے کی رفتار باقی ہے، اور میں نے سورہ رحمان کی بھی گواہی آپ کے سامنے رکھی کہ کل یوم ہوا فی شأن، ہم ہر روز نئی تبدیلیوں کے ساتھ دن کو طلوع کرتے ہیں۔ اب قیامت تک یہ تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ دین مکمل ہو گیا 1400 برس پہلے، ڈاکٹر صاحب اس میں کیا حکمت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے اس کا اظہار مخلوق کے ساتھ تعلق میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے نقطہ آغاز سے شروع فرماتا ہے اور تدریجاً آہستہ آہستہ اسے اس کے نقطہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ ساری کائنات کی ہر چیز میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو جو شرائع عطا کیے، جو احکامات عطا کیے، وہ بھی تدریجاً زمانے کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو شریعت تھی اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ مکمل تھی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا اختتام فرمانا تھا، آپ کے بعد کائنات میں کسی نبی اور رسول نے تشریف نہیں لانا، اس لیے اب جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری حضور کی امت کو اور پوری انسانیت کو عطا فرمائی۔ اب جو آپ کا کویسچن ہے کہ اتنی صدیاں گزر چکی ہیں اور اتنی صدیاں ابھی مزید پتہ نہیں کب گزریں گی، کب تک باقی ہیں، تو یہ بھی ایک فطرت ہے۔ ہم اگر مظاہر فطرت میں غور کریں تو مسائل تبدیل ہوتے ہیں، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے چیلنجز آتے ہیں، نئی نئی رہنمائی کی صورتیں درکار ہوتی ہیں۔ اب اگر دین مکمل ہو چکا ہے تو یہ جو چیزیں اس تکمیل دین کی بشارت کے بعد زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں آئیں، تابعین میں آئیں، اس کے بعد صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں، آج ہمارے ہاں بے شمار صورتیں ایسی ہیں جو کہ پہلے صدیوں کے علماء کے پاس نہیں تھیں، تو اب پھر تکمیل دین کا کیا مفہوم ہوا؟ جی، تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تکمیل دین سے مراد ہے کہ دین کے اصول، دین کی مبادیات اور دین کے قواعد اور دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دی ہیں۔ صحیح۔ اور آگے جو روزمرہ کے جزیات ہیں، نئے پیش آمدہ مسائل ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کے مجتہدین کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھ کر اور اجتہاد کرنے کے لیے استنباط احکام کے لیے جو بنیادی قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی قرآن و سنت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو تکمیل دین کا یہ معنی ہے کہ دین کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ مکمل ہیں، جی، دین کے جو علت و حرمت کے بنیادی قواعد ہیں، ضوابط ہیں، وہ مکمل ہیں، اسی طرح دین کی جو اساس ہے وہ مکمل ہے، اور جہاں تک تعلق ہے جزیات کا اور جہاں تک تعلق ہے پیش آمدہ مسائل کا، ان کے لیے دین میں مکمل رہنمائی کر دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ آئے گا تو قرآن و سنت پہ پیش کر کے اس زمانے کے مجتہدین اور اہل علم کس طرح قرآن و سنت سے اس کا حکم اخذ کریں گے اور احکام کا استنباط جو ہے وہ کریں گے۔ تو چونکہ مبادیات مکمل ہیں، قواعد مکمل ہیں، اساس مکمل ہے، بنیادی عقائد مکمل ہیں، بنیادی اصول مکمل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حضور کی امت کو بھی بشارت دی کہ تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور اس پہ ایک اور پہلو کی طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تکمیل دین کی وحی نازل نہ ہوتی اور یہ بشارت نہ عطا کی جاتی تو پھر ایک دروازہ کھلا رہنا تھا کہ ہر شخص نے جو اس کی اپنی خواہشات نفسات نیاں ہیں ان کو اس نے کہنا تھا کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، اس کو بھی دین میں شامل کیا جو ہے وہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ بند کر دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، احکام کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، اساس اور بنیاد کے حوالے سے وہ ساری چیزیں قرآن و سنت کے یعنی وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب کی صورت میں وہ کمپلیٹ کر دی گئی ہیں۔ آگے
استنباط احکام کے لیے، اجتہاد کے لیے اصول بھی انہی وضع کر اصولوں دیے کی گئے روشنی ہیں، میں تو انہی اصولوں کی روشنی میں جہاں جہاں اہل علم سمجھیں گے کہ زمانے کی کوئی ضرورت نہیں پیش اس کی آتی ہے انٹرپریٹیشن ہو تو سکتی وہ قرآن و سنت سے اس حکم کا استنباط کیا جا استنباط کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے یہ جو کلام اللہ کی آیت ہے یہ ختم نبوت کی بھی عقلی طور پر بہت بڑی دلیل ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اسی تناظر میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج صبح کے وقت صدائے قرآن جو ایک ایسے اہم ایشو کے اوپر پیش کی جا رہی ہے کہ جو آج اس پرفتن دور میں جی جہاں فتنے طرح طرح کے جنم لے چکے ہیں اور لے رہے ہیں، تو ان فتنوں کا دروازہ جو ہے اس کو بھی بند کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے صدائے قرآن کا یہ درس جو ہے سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ جی تو ایک تو یہ مفتی صاحب نے جو پہلے فرمایا کہ میں جو ہے اس سے پوری تائید کرتا ہوں اس کی، اور اسی کو آگے مزید لے کر چلتے ہیں۔ جی جی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس پوری کائنات کی جان ہیں، جن کے لیے پورا جہان کل کائنات کو بنایا گیا، جی جی اس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جہاں تو نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کیا، یعنی نبی اور رسول کا اختتام فرمایا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ دین کا مکمل جو ہے دروازہ وہ بھی بند کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اسلام کے دین کے تمام اصول اور قواعد تو بیان کر دیے گئے، جی جی لیکن ان قواعد اور اصولوں کی روشنی میں ہر دور میں جو کل یوم ہوا فی شان، اسلام نے دین نے ایک نئی شان کے ساتھ طلوع ہونے، نت نئے مسائل پیدا ہوں گے، ضروریات زندگی کے لیے نت نئے مسائل سامنے آئیں گے، تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت جل شان و من والہ کے عطا کردہ جو قواعد و ضوابط ہیں جو دین اسلام کی روشنی میں عطا کیے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طیبہ ہے، جو حدیث مبارکہ ہے، اس روشنی میں جو قواعد و ضوابط موجود ہیں، ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں آنے والے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور نئے سے نئے مسئلے کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی جی تو اس موقع پر یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جہاں تو دین کی تکمیل کے اوپر یہ آیات دلیل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جو ہے اختتام کے اوپر بھی یہ واضح طور پر بیان جو ہے اس کے اندر دلیل موجود ہے۔ جب دین ہی مکمل ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو اب نیا نبی کس لیے آئے گا؟ مثلا جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طیبہ تک دین بتدریج مکمل ہوتا رہا، لیکن ہر زمانے کے لوگوں کے لیے تو دین مکمل تھا۔ ہر نبی کی امت کے لیے جو اس نبی رسول کو دین عطا کیا گیا، اس زمانے کی جو امت تھی، اس زمانے کے جو لوگ تھے، ان کی ضروریات زندگی تو مکمل اس میں بیان تھیں، لیکن بتدریج اللہ تعالیٰ نے دین کو تکمیل کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کی صورت میں اس کائنات کے اندر مکمل فرمایا۔ جی بالکل ٹھیک۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب، آپ نے بھی تشریف فرمائی۔ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، 1400 برس پہلے دین کی تکمیل کیوں کر دی گئی، ایک فلسفہ تھا جو آج ہمارے سامنے اس کو کھول کر بیان کیا گیا جناب ڈاکٹر مفتی محمد حسیب قادری سے اور جناب ڈاکٹر مفتی انتخاب احمد نوری۔ بہت خوبصورت وضاحت فرمائی۔ ایک وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور یہ وہ صدا ہے جس کی ابتدا، جس کا آغاز ناظرین کرام سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، اور سورہ بقرہ اس کے بعد آئی، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ النساء، اور اب ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اور آیت نمبر 3 آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی آیت میں اللہ رب العزت نے نام لے کر کچھ چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس میں مردار جانور، اس میں خون، لحم خنزیر، اور پھر وہ اشیاء، وہ چیزیں
کہ جن پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو۔ یہاں تھوڑی سی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نام پکارنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھتے ہیں۔ کیا اس کا تعلق کہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو جس پر وہ حرام ہے، کیا اس کا تعلق صرف جانور کے ذبح کرتے وقت اس تناظر میں ہے، یا ویسے بھی ہم بہت ساری چیز نظر و نیاز جب کرتے ہیں تو کیا اس تناظر میں بھی یہ حکم اپلائی ہوتا ہے، اس کی تنفیذ ہوتی ہے کہ وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے؟ لحم خنزیر ہوا، خون ہوا، اور یہ جو مردہ جانور ہے، اس کی تو وجہ سامنے آتی ہے کہ ہماری صحت کے لیے جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے یہ تباہی کا باعث ہیں، اس میں مضر چیزیں ہیں۔ تو یہ جو غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا ہو وہ کیوں حرام ہو جاتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پہ جب ہم قرآن عزیز برہان رشید کو پڑھیں تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں انسان کے لیے نقصان کا سبب ہیں، جی، چاہے وہ جسمانی طور پر ہوں، چاہے اخلاقی اور روحانی طور پر ہوں، تو ان کو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے قرآن نے ایک اصول دے دیا، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئیں، اور جو ناپاک چیزیں ہیں، خبائث ہیں، وہ تم پر حرام قرار دی گئیں۔ اب یہ ایک اصول قرآن نے دے دیا ہے۔ اور دوسرا، میں آپ کے توسط سے ناظرین کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے دین کا ایک اور بھی مزاج ہے، جی، وہ یہ ہے کہ چونکہ حرام چیزیں اور ممنوع چیزیں کم ہیں، اس لیے ان کو مینشن کر دیا جاتا ہے اور ان کو پن پوائنٹ کر دیا جاتا ہے، اور حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ ہیں، ان کو مطلقاً بیان کر دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ صحیح۔ اب یہاں جو چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئیں، اب 3 کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو مردار ہے، خون ہے، اور جو خنزیر کا گوشت ہے، لحم خنزیر ہے، ان کو جو حرام کرنے کا سبب ہے وہ ہے ان کا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہونا۔ اب ظاہر ہے کہ آج میڈیکل سائنس میں جب یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ جانور جس کو ذبح نہیں کیا جائے، اب مردار اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو خود اپنی موت مر جائے اور اس کو ذبح نہ کیا جائے، اب اس کے جو جسم کا خون ہے وہ سارے کا سارا اس کے گوشت میں رہتا ہے۔ اب وہ جانور کہ جس کو ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے اس کے سارے جسم کا خون، جو خون میں فاسد مادے ہیں، وہ سارے کے سارے خون کے ذریعے سے باہر بہہ جاتے ہیں۔ تو اب وہ گوشت انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے اور انسان اس کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، جبکہ وہ فاسد مادے اور وہ ساری چیزیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ ساری کی ساری اس مردار میں موجود رہتی ہیں، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ خنزیر کو ایک تو یہ اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے زیادہ گندگی اور غلاظت میں رہتا ہے، اور دوسرا فطری طور پر بھی اس میں حیا کا مادہ دوسرے جانوروں سے کم ہے، اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا، اور خون کا بھی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہونا ہے۔ اگلا جو چیز جس پہ خاص طور پہ آپ نے سوال کیا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس میں 2 چیزیں وہ سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کو حرام کیوں قرار دیا گیا، اور نمبر 2 کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور ساری نعمتوں کا منعم بھی ہے، عطا فرمانے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو چوپائے ہیں، یہ جو جانور ہیں، یہ نعمت بھی ہمیں ہمارے رب نے عطا کی ہے۔ بالکل۔ اور ایک جو وہ شخص اور وہ انسان اور بالخصوص وہ بندہ مومن جس کی یہ بات بلیف میں شامل ہے کہ ساری نعمتوں کا خالق بھی اللہ ہے اور ساری نعمتیں عطا فرمانے بھی والا بھی اللہ ہے، تو جب اس نعمت کو انسان نے خرچ کرنا ہے تو وہ اللہ کے نام پہ کرے اور وہ اسے اللہ کے نام پر جو ہے وہ دے، جیسا کہ اللہ کی چاہے۔ اسی لیے قرآن مجید برہان رشید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو چوپاؤں کی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ عطا کی ہے، تم کیا کرو، اس پہ اللہ کا نام لو۔ تو اب اس لیے وہ جانور کہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے گا، جس طرح
मुशरिकीन अरब अपने जानवरों को जब ज़िबा करते थे तो जिस बुत के नाम पर वो जानवर ज़िबा करते थे वो कहते थे बिस्मिल लात, बिस्मिल मनात, बिस्मिल उज़्ज़ा। तो हमें हुक्म दिया उज़्ज़ा गया, के नाम से शुरू, लात के नाम से लात शुरू, के नाम मनात पे के नाम से नाम शुरू। उस पे, तो हमें हुक्म दिया गया कि तुम कहो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा है, सबसे बुजुर्ग है, बुलंदतर है। तो हम अल्लाह के नाम पे अल्लाह की उस नेमत को जो अल्लाह ताला ने चौपायों की सूरत में अता की, हम पर बतौर शुक्राना ये वाजिब है कि हम जब उसको ज़िबा करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें और अल्लाह का नाम लेकर जो है वो करें। ठीक। और इहलाल अरबी जुबान का लफ्ज़ है। बेसिकली इहलाल कहते हैं जब पहली रात का चांद नजर आता है जिसको हिलाल कहा जाता है, तो उस वक़्त सदा लगाई जाती है कि वो देखो हिलाल, यानी चांद नजर आ गया। इसी तरह बच्चा जब रोता है तो पहली दफा जब बच्चा रोता है तो उसके पहले दफा की जो रोने की आवाज है उसको भी इहलाल से जो है वो ताबीर किया जाता है। तो सारे आइम्मा जो लुगत हैं और मुफस्सिरीन किराम हैं उनका इस बात पर इत्तेफाक है कि इहलाल से मुराद ये है कि जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो उस पे अल्लाह का नाम पुकारा जाए। अब अगर कोई शख्स जो है ज़िबा करते वक्त उस पे अल्लाह के अलावा किसी का नाम भी, चाहे वो अल्लाह के नबी का नाम ले, किसी वली का नाम ले, किसी इंसान का नाम ले या किसी बुत का नाम जो है वो ले, तो वो जानवर हराम हो जाएगा। इसलिए कि इस जानवर को ज़िबा करते वक्त मोमिन के लिए ये लाजिम था कि वो क्या करता, अल्लाह इस का नाम जानवर को पैदा करने वाले, इस नेमत को अता करने वाले का नाम जो है वो लिया लेता। जाता। अब अगला जो आपने सवाल का हिस्सा पूछा कि क्या जानवरों के अलावा भी जो दूसरी चीजें हैं उन पे अगर गैरुल्लाह का नाम आ जाए तो इसका क्या हुक्म हमें है? हुक्म शरई शरीयत हुक्म। देती है और इस हवाले से शरई कंसेप्ट और तसव्वुर क्या होना चाहिए? डॉक्टर साहब, बेसिकली जो बात समझने की है वो ये है कि कोई भी बंदा मोमिन का अमल जब उसके करने का मकसूद अल्लाह की ज़ात अल्लाह ना के हो। अलावा कोई और हो तो वो हराम हो जाएगा। वाह। और जिस काम कसूर के दे दिया करने आपने। का जो मकसद है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी है, अल्लाह की रजा है और बंदा मोमिन की नीयत उसमें वो जो है वो दुरुस्त है, तो अब वो अमल वो जायज़ है। अलबत्ता उसका जो मसरफ है वो मुतय्यन किया जा सकता है। मसलन हमने कोई चीज़ अल्लाह के नाम पे सदका की, जिसको हमारे यहाँ आम तौर पे खत्म दिलाना नज़र-ओ-नियाज़ कहते हैं, खत्म नज़र दिलाना नियाज़ जो है वो कहते हैं, तो वो उसका मकसद क्या है? अल्लाह ताला की खुशनुदी। और उस खुशनुदी खुदाबंदी के साथ साथ हम साथ एक और उससे बरकत हासिल कर लेते हैं कि अपने किसी अजीज़, अपने किसी उस्ताद, अपने किसी शेख या उम्मत मुस्लिमा के लिए हम उसको इसाले सवाब कर देते हैं। तो ये इसाले सवाब अगर किया जाए और मकसूद अल्लाह के लिए खर्च करना है तो फातिहा की सूरत में, ख़त्म की सूरत में, नज़र नियाज की सूरत में ये शरीयत मुतारा से जो मैंने है वो डॉक्टर साहब ये सवाल दुरुस्त इसलिए है। पूछा कि आम तौर पे मारूफ है कि जब हम कोई ऐसा ख़त्म दिलाते हैं, नज़र नियाज देते हैं ना, जी। तो ये फलां बुजुर्ग का हमने ख़त्म दिलाया है, जी। तो वो बुजुर्ग का ख़त्म दिलाना ये क्या हाँ, कॉन्सेप्ट है? वो डॉक्टर साहब इसमें यह है कि ये है उर्फ, और उर्फ में इससे मुराद है कि ये उस बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए है। जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, आपने वाज़ेह कर दी बात। हम अपने वालिद साहब का सालाना जी, खत्म दिला जी, रहे जी, हैं, जी, वालदा जी। साहब का सालाना खत्म दिला रहे हैं, मतलूब उनके लिए इसाले सवाब उनके है, लिए मतलूब जो है नाम इसाले अल्लाह सवाब का है। ही होगा, हाँ, खुशनुदी और अल्लाह की ही अल्लाह मतलूब की होगी। होगी। और इस और पे सवाब देने वाली ज़ात भी तो अल्लाह की है। ज़ात और एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हम खर्च करते हैं इसका मसरफ मुतय्यन करना ये शरन दुरुस्त ये है शरन दुरुस्त। कि हम मसलन ये चीज़ हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम ये खर्च करेंगे कि फ़लाँ इलाके के जो गुराबा मसाकीन हैं वहाँ खर्च करेंगे, फ़लाँ मदरसा के जो तलबा हैं हम ये वहाँ खर्च करेंगे, फ़लाँ हस्पताल में जो गुराबा हैं, मुस्तकीन हैं या मरीज़ों की तीमारदारी के लिए लोग आए हुए हैं तो उन पर खर्च करेंगे। तो ये मसरफ़ का मुतय्यन करना ये बहुत भी ज़रूरी शरीयत है में दुरुस्त है। हुसूल सवाब के लिए। जी। मुफ्ती इंतखाब साहब, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल खोल के रख दी बात, वजाहत कर दी हमारे नाजरीन के लिए, लेकिन अगली बात जो इसमें थोड़ी सी खलिश बाकी है, मैं चाहता हूँ कि वो आप दूर कर दें कि डॉक्टर साहब ने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि मसरफ़ का तयन करना बहुत ज़रूरी है। रज़ा अल्लाह की ही होगी, नज़र नियाज की बात हो या ज़िबह जानवर की बात हो, नाम अल्लाह का ही लिया जाएगा तभी हलाल होगा। लेकिन अगर उसका सवाब हम किसी बुज़ुर्ग को पहुँचाना चाहें, अपने वालिदैन को पहुँचाना चाहें, तो उसमें कोई हरज नहीं है, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है।
مصرف کا جو تعین ہم ڈاکٹر صاحب نے جس کی بہت زور دیا اس بات پہ، ہم ختم دلاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، خود ہی کھا جاتے ہیں۔ جو اس کا مستحق ہے، جو ہم اللہ کی راہ میں نظر و نیاز دینا چاہتے ہیں، اس کے مستحق تو وہ یتیم ہیں، مساکین ہیں، بیوائیں ہیں، محروم المال ہیں، تنگ دست ہیں، ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، خود ہی صفیں بچھا کے اور خود ہی کھا لیتے ہیں۔ یہ درست ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مصرف جس کو ہم نظر و نیاز کر رہے ہیں، اس کی بھی آگے دو صورتیں ہیں۔ جی، ایک وہ نظر و نیاز جو انسان کے اوپر فرض اور واجب ہو جاتی ہے، جو ایک مثلا انسان کو نظر مان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر یہ میرا یہ کام ہو جاتا ہے یا میرے فلاں بیمار کو شفا ہو جاتی ہے، صحت و عافیت ہو جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پیسہ خرچ کروں گا یا یہ صدقہ خیرات کروں گا یا یہ چیزیں پکا کر پیش کروں گا، تو یہ وہ نظر ہے جو واجب ہے، جو لازم ہے۔ تو اس واجب نظر کے لیے بھی لازم ہے کہ جن لوگوں کو یہ نظر پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی اس نظر کے مستحق ہوں، حقدار ہوں، ٹھیک ہے، وہ غریب ہوں، فقراء، جیسے آپ نے ذکر کیا۔ صحیح۔ ایک یہ ہے کہ صدقہ نفلیہ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک خیرات جیسے ہم عام طور پر خیرات اپنے گھروں میں کرتے ہیں، بھلا وہ اصالِ ثواب کے لیے، ماں باپ کے لیے ہو، بہن بھائیوں، اساتذہ کرام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، تو ایسی خیرات جو ایک صدقہ نفلیہ کے طور پر ہے، تو یہ فقراء و مساکین کو بھی اس میں سے کھلایا جا سکتا ہے، اور خود بھی انسان اور آپ کے اہل و عیال کو، دوست احباب کو بھی جو صدقہ کے مستحق نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ خیرات پیش کی جا سکتی ہے، ان کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ بالکل آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا بھی ایک انسان جو باپ ہے اپنے اہل و عیال کے لیے کماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بہترین صدقہ قرار دیا ہے جو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے، اپنے ماں باپ پہ جو خرچ کیا جاتا ہے، ہر وہ شخص پہ جو زیر کفالت ہے اس کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے، ایسے صدقات، ایسے خرچ کو بھی، ایسی نعمتوں کو حاصل کرنا اور پھر ان کا مصرف جو ہے ایسے لوگوں کے اوپر کرنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اس کو بہترین صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جیسے یہ بہترین صدقہ جو ایک نفلی ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے بھی خرچ کیا جاتا ہے، اس کو حضور علیہ السلام نے قرار دیا ہے، اسی طرح وہ صدقہ جو عام خیرات کی صورت میں ہوتا ہے، وہ اپنے لیے بھی استعمال میں انسان لا سکتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے بھی اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ نفلی صدقہ جو ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے انسان اپنے کسی دوست کو کھانا پکا کر پیش کر دیتا ہے، اپنے محلے میں ہمسائے کو دے دیتا ہے، یا خود اپنے بھی بچوں کے لیے کماتا ہے، یا گھر میں کوئی بیوہ ہے کو کھلانا، خدا نخواستہ کو متعلقہ بہن یا بیٹی ہے، اس کے اوپر بھی خرچ کرنا اسلام نے بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج پروگرام میں ناظرین کرام جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے اور سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 3 کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک جو فہرست اللہ رب العزت نے اس آیت میں دی ہے حرام چیزوں کی، آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت فرما دی، لیکن ایک چیز ہے کہ جس کا کسی آستانے پر جس کو ذبح کیا گیا ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب یہ نسب سے ہے، نسب، اچھا، اور عربی میں نسب سے مراد ہے کسی چیز کو گاڑنا۔ مکہ المکرمہ میں اور عرب میں کفار نے اپنے بتوں کے نام پر بتوں کے پاس پتھر گاڑ رکھے تھے، ان پتھروں پر لے جا کر وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، اور ان کا جو مقصود ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ اس اپنے بت کی خوشنودی اور رضا، کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ اپنے اس بت کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ بت میری طرف متوجہ ہو۔ تو اس کو بعد پرانی جو ہماری اردو ہے اس میں استھان بھی کہا گیا ہے، کچھ ترجمہ کرنے والوں نے اس کو لیے آستانے کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال کیا ہے، جہاں وہ بت گاڑے ہوتے تھے، جیسے کہ جہاں نسب ہوتے تھے، بنیادی طور پر بتوں کے قریب نسب کیے گئے جو پتھر ہیں ان کو قرآن مجید برہان رشید نے نسب کہا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص وہاں جا کر یا وہاں نہیں بھی گیا
کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے اور اس کے کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے بت کا قرب چاہتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، تو اس کا وہ جو فعل ہے وہ فعل جو ہے وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے عام طور پر ڈاکٹر صاحب یہ بڑا لفظ معروف ہے جی، اور منسوب ہے بہت سارے بزرگوں کے ناموں پر بھی، جی، فلاں بزرگ کا آستانہ ہے، اس سے کیا مراد؟ ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل ہمارے ہاں آستانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ خانقاہ اور روحانی مرکز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جو کسی شیخ کی، کسی بزرگ کی خانقاہ ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تعلیم و تربیت ہوتی ہے، وہاں ذکر اذکار ہوتا ہے، وہ تزکیہ کے مراحل طے کرتے ہیں، تو اس کے لیے خانقاہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ آستانے کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں وضاحت ہو جائے۔ مچھلی، اس کو ذبح کے بغیر ہم حلال سمجھتے ہیں، بلکہ حلال ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ خود شارع علیہ السلام نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی کو اور ٹڈی کو ذبح کرنے سے مستثنا کر لیا۔ اچھا، کہ قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور یہ حرام ہیں سوائے اس کے کہ تم اس کو ذبح کرو۔ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو ذبح کرنے کے حکم سے مستثنا کر لیا۔ صحیح، تو ایک تو اس پہ نص آ گئی، اور اگر ہم اس کی حکمت تلاش کریں تو وہ حکمت یہ ہے کہ ان دونوں میں اس طرح وہ بہنے والا خون موجود نہیں ہے جو کہ باقی ان جانوروں میں موجود ہے جن کا ہم گوشت استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، مچھلی میں بھی معمولی بالکل خون ہے اور ٹڈی میں بھی بالکل معمولی خون ہے، اور جو ذبح کا حکم ہے وہ خاص طور پر اس لیے ہے کہ وہ خون اس جاندار کے جسم سے بہہ جائے جس کا ہم نے گوشت استعمال کرنا ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں، ایک تو خود شارع علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کا استثناء کر دیا، اور دوسرا ان میں اس طرح وہ بہنے والا خون موجود نہیں ہے۔ اور ایک وضاحت ضروری ہے کہ اگر مچھلی پانی میں ہی مر جائے، اچھا، اور وہ پانی کی سطح پہ تیر جائے تو وہ مردار کے حکم میں ہے، اچھا، اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ وہ مچھلی کے جو پانی سے نکل آئی اور باہر آ کر وہ خشکی پہ مر گئی تو وہ بغیر ذبح کیے وہ حلال ہے اور اس کا کھانا استعمال کرنا درست ہے، اور اگر پانی کی سطح پر ہی وہ مچھلی مر گئی، تیرتی اوپر جو ہے وہ آ گئی یعنی مردہ، تو اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور یہاں حکم تھا کہ وہ پانسے، جوئے کے تیر، ان سے قسمت معلوم کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ کیا روایت رہی ہے؟ بنیادی طور پر مکہ المکرمہ میں حرم میں آل مکہ نے بتوں کے ساتھ ساتھ فال کے تیر رکھے ہوئے تھے، اور ان پر ان بتوں کے نام لکھے ہوتے؟ ان بتوں کے ناموں کی تو ہمیں اس طرح تصریح نہیں ملتی، لیکن یہ تصریح ملتی ہے کہ ان کے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس یا بیت اللہ شریف میں جو تیر تھے اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کرنا درست ہے، یہ کام نفع بخش ہے، آج سفر کے لیے نکلنا چاہیے یا سفر کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، تو وہ اس سے فال نکالتے تھے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وہ تیر اٹھاتے اور تیر اٹھا کے دیکھتے کہ تیر کیا بتاتا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے۔ اب چونکہ ایک مومن کے بلیو اور عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں اثرات تو رکھے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اثر تبھی کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اسی طرح کائنات کی چیزوں سے ہم آئیڈیا تو لے سکتے ہیں لیکن حقیقی جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جیسے محکمہ موسمیات والے پریڈکشن کرتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں لگتا ہے کہ بارش ہو جائے گی، لیکن وہ ہو بھی جاتی ہے اور نہیں بھی ہوتی۔ یہ اسٹیمیشن ایک اندازہ ہے، یہ ایک اندازہ ہے، حتمی علم تو اللہ کی ذات کو ہے۔ اب وہ جو شخص جو کسی نجومی کے پاس جائے، کسی کاہن کے پاس جائے یا فال نکالنے والے کے پاس جائے اور یہ یقین کر لے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ایسے ہی ہونے والا ہے، تو اس کو شریعت نے چونکہ تقدیر الہی اور اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے اس کے خلاف قرار دیا ہے، اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، یہاں پر اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، سوائے اس کے کہ وہ جانور جس پر تم نے اللہ کا نام لیا ہو اور زندہ ذبح کیا ہو وہ حلال ہے۔ مچھلی کی بات تھی، وہ بھی واضح ہو گئی۔ آخر میں اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اجازت بھی دی ہے، اگر کوئی اضطراری کیفیت میں ہو، اگر مجبوری کی حالت میں ہو، اگر بھوک سے مر رہا ہو، نڈھال ہو رہا ہو،
تو اس کے لیے پھر تخفیف کر دی کہ ان اشیاء میں سے کوئی لقمہ کھا سکتا ہے۔ دو سوال پیدا ہوتے ہیں یہاں پر، ایک یہ کہ اس اضطراری کیفیت کی ہم تعریف کیا کریں گے، مجبوری کی تعریف کیا کریں گے، کون سی مجبوری، اور پھر کتنا کھایا جا سکتا ہے کہ ایمان بھی سلامت رہے، گناہ کی طرف میلان بھی نہ ہو، جس کی شرط لگائی ہے کلام اللہ نے۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک تو یہ بات واضح طور پر سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ جو جتنی بھی چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر انسان کی جو اضطراری کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اضطراری کیفیت یہ ہے چونکہ انسان بتقاضا بشریت بھوک اور پیاس کا محتاج رہتا ہے، اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ اس کو جب عام بھوک ہوتی ہے پھر بعض دفعہ شدت کی بھوک بھی اختیار کر جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کھانے پینے کی چیز کو اپنے پاس پاتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی پاتا، تو بعض دفعہ ایسے سفر کی حالت میں ہے یا کوئی ایسی قحط سالی کا عالم آ گیا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جس طرح عام زندگی کے دنوں میں میسر ہوتی ہیں اس طرح نہیں ہیں۔ تو اس پہ ایک تو یہ بات پیش نظر رہے کہ اگر انسان جو ہے اپنی تگ و دو کر چکا ہے، اپنی پوری کوشش کر چکا ہے بھوک یا پیاس میں کھانے برداشت کرنے کی بھی اور اس کو پھر تلاش کرنے کی بھی، یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ کھانے پینے کی جو حلال اور پاک چیزیں ہیں اس کو بھی خوب تلاش بھی کرے، اور تلاش کرنے کے بعد اگر وہ بالکل جو ہے وہ بے بسی کے عالم میں آ گیا ہے اور ادھر اگر وہ کچھ چیز کھاتا نہیں یا پیتا نہیں ہے تو اس کی موت کے واقع ہونے کا اس کو یقین ہو چکا ہے کہ سانس سکھڑنا شروع ہوا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اگر شدید بھوک ہے تو ایک آدھا لقمہ کھا سکتا ہے تاکہ اس سے بھوک سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح اگر شدید جو ہے اس کو پیاس کی کیفیت ہے تو پیاس سے بچنے کے لیے جو اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، مثلا شراب اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں سے بھی ایک آدھا گھونٹ لے سکتا ہے تاکہ اپنی جان کو بچایا جا سکے۔ لیکن اس میں یہ بات پیش نظر ہے جیسے انسان جب کھاتا ہے تو اس سے اس کی طبیعت کو جو ہے وہ سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے اس کے جسم کو تسکین ملتی ہے اسی طرح اس کی روح کو بھی تسکین ملتی ہے۔ لیکن جب انسان ان حرام کردہ چیزوں میں سے اضطراری کی حالت میں کھاتا ہے تو اس وقت نہ اس کو ظاہری طور پر تسکین کی کیفیت سامنے رکھنی چاہیے، نہ روحانی طور پر جو ہے اس کو تسکین کی کیفیت سامنے، بس صرف نیت یہ ہو کہ میں اپنی جان کو بچا لوں، ٹھیک ہے، بھوک سے پیاس سے میں اپنے آپ اتنی مقدار میں، نہ اس کی روح خوش ہو بلکہ روح کے اندر اس کو برا جانے، دل کے اندر اس کو ملال بھی ہو، ندامت بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ بھی آگے رہے کہ اللہ نے مجھے یہ زندگی بخشی تو انشاءاللہ میں پھر حلال اس کی جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان سے ہی کھاؤں گا، ان سے ہی پیوں گا، یہ ملامت کے جو اثار ہے اپنے اوپر وہ بھی کرے، تو پھر آگے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے، وہ میں کہتا ہوں رہ نہ جائے، ہمارے ناظرین بڑی توجہ سے آپ کی بات سن رہے ہیں۔ ہماری بات ہوئی تھی کہ لحم خنزیر کے جو نقصان اور اس میں جو مضمرات تھے وہ بھی آپ نے بیان کیے کہ ایک تو اس میں بے حیائی کا عنصر ہے، اور دوسرا وہ بہت ایسی اشیاء اس کی خوراک ہیں کہ خود گندگی پر، ناپاکی پر مشتمل ہیں۔ بعض کا جدید ذہن کا ایک سوال ہے، ایسی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ پھر سانپ ہے، زہر ہے، ڈس لے تو انسان مر جاتا ہے، خنزیر ہے، اور اتنی ممانعت کیٹیگوریکلی اللہ نے نص کے طور پر ہمیں بتا دیا، کیا حکمت ہوتی ہے ایسی اشیاء کو اللہ نے پیدا کیا؟ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک عربی کا جو مقولہ ہے وہ بڑا معروف ہے، تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کے متعلق جو اصول ہیں ان میں سے ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا اپوزٹ ضرور رکھا ہے تاکہ ایک امتیاز رہے، روشنی ہے تو اندھیرا بھی ہے تو اندھیرا بھی ہے، نیکی ہے تو بدی بھی ہے، تو اسی طرح حلال چیزوں کے ساتھ حرام بھی ہیں تاکہ دونوں میں امتیاز رہے ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ آزمائش بھی ہے کہ انسان حلال کی طرف جاتا ہے یا حرام کی طرف جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے۔ جس بات سے ہم نے آغاز کیا تھا، بس ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ 1400 برس پہلے اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کیوں کر دی؟ ابھی تو زمانہ باقی ہے، ابھی روز تبدیلیاں ہو رہی ہیں، سائنسی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا، تو چونکہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے تکرار کا، تو میں اسی کا سہارا لیتے ہوئے پھر آپ کو یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، اور بالکل درست آپ نے ہماری رہنمائی کی، کہ بنیادی طور پر اصول فکس کر دیے گئے تھے،
ان کی تکمیل کر دی گئی تھی، مبادیات کی، اصولوں کی وہ تکمیل کر دی گئی 1400 برس پہلے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دین کو مکمل کر دیا گیا۔ لیکن جزیات اور ان میں سوچ بچار کرنا، نئے پیش آمدہ حالات کے مطابق اور مسائل کے مطابق ان کا حل ڈھونڈنا، انہی اصولوں کے مطابق ڈھونڈا جائے گا، اس کا دروازہ کھلا ہے، جس کو ہم اجتہاد کا دروازہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں ہمیشہ یہی پیش کیا کرتا ہوں کہ جیسے پہلے دن کا پیدا ہونے والا بچہ جو ہوتا ہے، وہ جب اس کا ہم ڈریس لیتے ہیں گفٹ کرنے کے لیے یا اپنے اقارب میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ہم 0 سائز کا ڈریس لے کے جاتے ہیں۔ سال کے بعد ہم شاپ پہ جا کے کہتے ہیں کہ 1 سال کے بچے کا ڈریس چاہیے، کیونکہ اس کی جسمانی فزیکل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ سال کے بعد کچھ بڑا ہو جاتا ہے، سائز بڑھ جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے 21 یا 22 سال کی عمر تک تو انسان کی فزیکل گروتھ ہوتی ہے، قد بڑھتا ہے، لیکن 21-22 سال کے بعد 70-80 سال تک انسان زندہ رہتا ہے، لیکن اصول مقرر ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے ڈیزائن بدلتے رہیں گے، اس کے ڈریس کے، لباس کے، لیکن سائز وہی رہے گا۔ جب ہم پارٹی میں جائیں گے پارٹی ڈریس ہوگا، ہم کسی فارمل تقریب میں جائیں گے وہ ہوگا، ڈیزائن وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہیں گے، لیکن بنیادی اصول وہی رہے گا جو 21-22 سال میں ہوا تھا۔ یہی تھا کہ 1400 برس پہلے کائنات اس سطح تک آ گئی تھی کہ بنیادی اصول مقرر کر دیے جائیں، اور اس کے بعد قیامت تک اس کی تشریحات اور جزیات میں وقت اور حالات کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہیں گی انہی اصولوں کی روشنی میں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔